بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لانگ مارچ صرف خون خرابے کی وجہ سے ختم کیا، وزیر اعظم عمران خان۔ 15 سالوں میں ترکی کی پہلی سینئر قیادت کا اسرائیل کا دورہ۔ بھارت یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کیوں نہیں کر رہا، لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ نے پردہ چاک کر دیا۔ روسی صحافی کی ایک غلطی جس نے روس کا بڑا نقصان کروا دیا۔ مکہ مکرمہ میں اجازت نامے کے بغیر داخلے پر تاحکم ثانی پابندی عائد۔ مسلمان اور ہندوؤں کی ایک ایسی مسجد اور مندر جن کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ بریک لگائے بغیر گاڑیوں کی رفتار کم کرنے والی ٹیکنالوجی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، میں نے لانگ مارچ صرف خون خرابے کی وجہ سے ختم کیا۔ ہمارا احتجاج پرامن تھا لیکن حکومت نے اسے پرتشدد بنا دیا۔ لاہور میں پولیس نے وکلا کو بسوں سے نکال کر مارا۔ حکومت نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا، آئی جی سمیت چن کر ایسے افسران لگائے گئے جنہوں نے ظلم کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ ہم انتشار پھیلانے جا رہے تھے۔ کیا کوئی خواتین کو اور اہل خانہ لے کر انتشار پھیلانے جائے گا؟ یہ لوگ یزید کو ماننے والے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد کو شہید کرنے کے باوجود انہیں سزا نہیں ملی، اگر مل جاتی تو یہ لوگ اس طرح کا ظلم نہ کر پاتے۔ میں وہ آدمی ہوں جو 126 دن دھرنے میں بیٹھا، میرے لیے ایک اور دھرنے میں بیٹھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جب ہم دھرنے میں پہنچے تو اندازہ ہوا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خون خرابہ ہونے والا ہے، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہمارے لوگ پولیس کی مار کھا کر وہاں پہنچے، وہ بہت مشتعل تھے، لوگ بہت غصے میں تھے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہوتا اور پولیس کے ساتھ تصادم ہوتا، پولیس کا قصور نہیں، اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا تصادم ہوتا تو ملک کا نقصان ہوتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری کمزوری تھی یا ہم نے کوئی ڈیل کر لی۔ میں نہیں چاہتا کہ ملک میں اداروں اور عوام کے درمیان خلیج بڑھے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے اور اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں جو کہ 5 دن رہ گئے ہیں۔ اگر انہوں نے واضح طور پر تاریخ کا اعلان نہ کیا تو ہم دوبارہ نکلیں گے اور اب کی بار تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بہتر ہونے سے فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا اور ان کی مدد ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے تعلقات کو معمول پر لانے سے تنازع کے پرامن حل پر مثبت اثر پڑے گا، جبکہ ترکی اسرائیل فلسطین مذاکرات کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تعاون پر تیار ہے۔ دوستو، ترک وزیر خارجہ نے ایسا اسرائیل کے 2 روزہ دورے کے دوران کہا۔ وہ 15 سالوں میں پہلی سینئر قیادت ہے جس نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دورے کا مقصد 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے جب بھی سیاسی تعلقات کشیدہ تھے، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون پھر بھی مسلسل بڑھ رہے تھے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی ایئر لائنز کو ترکی میں لینڈنگ کی باضابطہ اجازت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کی کھل کر مذمت نہ کرنے والے ممالک میں بھارت کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ روس بھارت کو فوجی ساز و سامان فراہم کرنے والا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے 85% بڑے ہتھیار روسی ساختہ ہیں۔ اگر روسی صدر پوٹن ان سپلائیوں کو بند کر دیں تو بھارت کے پاس جلد ہی طیاروں اور میزائل سسٹم کے اسپیئر پارٹس ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور بڑی دلیل خطے کی جغرافیائی سیاست ہے۔ بھارت چین کو اپنے لیے سب سے بڑے خطے کے طور پر دیکھتا ہے، جس کے ساتھ اس کی 2100 میل لمبی سرحد ہے۔
دونوں ممالک کے فوجوں نے 1962 میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑی اور کئی جھڑپیں گزشتہ سال کی طرح حال ہی میں ہوئی ہیں۔ بھارت کو اس بات پر تشویش ہے کہ اگر وہ روس کی مذمت کرتا ہے تو وہ روس کو چائنا کی طرف دھکیل دے گا۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب ہے کہ روس اور چائنا ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ بھارت واحد ملک نہیں ہے جس نے یوکرین پر روس کے حملے کی کھل کر مذمت نہیں کی۔ شمالی کوریا اور شام جیسے روسی اتحادیوں کو چھوڑ کر 35 ممالک اقوام متحدہ کی جانب سے روس کی مذمت کی قرارداد سے غیر حاضر رہے۔ ایسے ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا۔ کہاوت ہے کہ نادان دوست عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔ یہ کہاوت روسی صدر کے اس حامی صحافی پر صادق آتی ہے جس کے بارے میں برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنی حماقت سے روسی فوج کا سنگین نقصان کروا ڈالا۔ الیگزینڈر کورٹس نامی یہ صحافی صدر پیوٹن کا حامی ہے اور یوکرین پر روسی حملے کا بھی صدر پیوٹن کا دفاع کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں الیگزینڈر یوکرین کے خطے ڈونباس سے رپورٹنگ کر رہا تھا جہاں روسی فوج نے اپنا ایک میگا مارٹر نصب کر رکھا تھا۔ اس رپورٹنگ کے دوران الیگزینڈر نے اس میگا مارٹر کی پوزیشن بھی بتا دی۔ یوکرینی فوج نے اس رپورٹ سے روسی میگا مارٹر کی پوزیشن کے بارے میں جان کر اگلے روز اسے تباہ کر دیا۔ اپنی رپورٹنگ میں الیگزینڈر فخریہ طور پر روسی فوج کے مارٹرز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ میں کتنا کارگر ہتھیار ثابت ہو رہا ہے۔ تاہم اس کی یہ رپورٹ یوکرین کے لیے مخبر کا کام کر گئی اور یوکرینی فوج نے اگلے روز اس مہلک ہتھیار کو تباہ کر دیا۔ سعودی عرب کی حکومت نے مکہ مکرمہ میں اجازت نامے کے بغیر داخلے پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں دیگر شہروں سے آنے والے صرف ان افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس حج یا عمرہ کے اجازت ناموں کے علاوہ متعلقہ اداروں کا اجازت نامہ ہوگا جس سے ثابت ہو کہ وہ مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے جاری اقامہ رکھنے والے افراد کو بھی داخلے کی اجازت ہوگی۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ جن افراد کے پاس ضروری دستاویزات نہیں ہوں گی انہیں مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق حج کے ایام میں کسی بھی سعودی شہری یا وہاں مقیم غیر ملکی کو بغیر اجازت نامے کے مکہ مکرمہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ انڈیا کے وارانسی شہر میں لگ بھگ 3 صدیوں سے مسلمان اور ہندو ایک ایسی مسجد اور مندر میں اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کرتے چلے آ رہے تھے جن کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ مدتوں تک بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت رہنے والی یہ جگہ آج کل انڈین مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تنازع کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کا نام گیان واپی مسجد ہے۔ ایک مقامی عدالت میں ہندو افراد کی جانب سے دی گئی ایک متنازع درخواست کی سماعت شروع ہوئی جس میں ہندوؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مسجد ایک ہندو مندر کی جگہ پر مغل شہنشاہوں نے قائم کی تھی، لہٰذا ان کے بقول یہ ہندوؤں کی زمین ہے۔ درخواست گزار ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی اس مقام پر ہندو بت اور مورتیاں موجود ہیں۔ اس طرح کے مقدمات درج کرانے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ ان کی جانب سے انڈیا میں اپنے عقیدے کے عوامی اظہار کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رہے کہ وارانسی کا شمار ہندوؤں کے مقدس ترین شہروں میں ہوتا ہے اور ہندوؤں کا موقف ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے اس جگہ پر قائم ہندو بھگوان شیوا کے مندر کو گرا کر یہاں مسجد قائم کی تھی۔ اس سے پہلے بھی ان دونوں مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے داموں پر قائم تھے لیکن انہوں نے حالات کو اس قدر خراب نہیں ہونے دیا۔ لیکن گزشتہ ہفتے جب مقامی عدالت نے اس جگہ کے سروے کا حکم دیا تو حالات بگاڑ کا شکار ہو گئے۔ ہندو درخواست گزاروں کے وکیل ہری شنکر جین نے کہا کہ جس جگہ پر مسجد ہے یہ ہندوؤں کی ملکیت ہے اور یہ انہیں واپس ملنی چاہیے۔ اس کے بعد مقامی عدالت نے مسجد کو سیل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس حکم کو معطل کر کے وہاں مسلمانوں کو اپنی عبادت جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔
اب وارانسی اعلیٰ عدالت میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے وکلاء اس مقام پر کیے جانے والے سروے کی ساکھ پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ اس مقدمے کے بعد دوستو، انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر متھورا کی مقامی عدالت نے بھی گزشتہ ہفتے ایک ایسی ہی درخواست سماعت کے لیے منظور کی ہے۔ وہاں بھی مسجد اور مندر ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ دنیا بھر میں اسکولوں اور ہاسپٹل جیسے مقامات پر گاڑیوں کے ہارن بجانے پر پابندی ہوتی ہے تاکہ اسکول کے اندر موجود بچوں کے تعلیمی عمل اور ہاسپٹل میں موجود مریضوں کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ کار ساز کمپنی فورڈ ان جگہوں کے اطراف میں آنے والی گاڑیوں کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے جو ان گاڑیوں کے ان مقامات کی حدود میں داخل ہوتے ہی خود بخود گاڑیوں کی رفتار کو محدود کر دے گی۔ اس ٹیکنالوجی میں جیو فینسز کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیو فینسنگ میں حقیقی دنیا کے جغرافیائی علاقوں کی ورچوئل حد بندی کی جاتی ہے۔ فورڈ انٹرنیٹ سے جڑی گاڑیوں کے مذکورہ مقامات میں داخل ہونے پر خود بخود رفتار کم ہونے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے جو مقامات اسکول، ہاسپٹل یا خرید و فروخت کی جگہوں کے اطراف موجود ہوتے ہیں، جہاں پر زیادہ تعداد میں پیدل افراد موجود ہوتے ہیں۔ فورڈ کا اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہنا تھا کہ یہ نئی ٹیکنالوجی سڑکوں پر لگے رفتار کے اشاروں کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہے۔ فورڈ اور ٹیکنالوجی کے مطابق گاڑی جب بھی جیو فینس کیے گئے علاقے میں داخل ہوتی ہے اس کی رفتار خود بخود کم ہو جاتی ہے، البتہ گاڑی کا ڈرائیور کسی بھی وقت اس سسٹم کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ دماغ میں بہت چھوٹی LED سے روشنی خارج کر کے کئی امراض کا علاج کرنے والا ایک برقی پیوند بنایا گیا ہے جسے بیرونی طور پر وائرلیس سے توانائی پہنچائی جائے گی۔ اگرچہ مرگی، الزائمر اور دیگر امراض کے لیے کئی طرح کے برقی دماغی پیوند تیار کیے جاتے ہیں، لیکن جنوبی کوریا کی یہ اختراع دماغ کے اندر بجلی کی بجائے روشنی پھینکتی ہے، اور اسے کسی بیٹری کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وائرلیس کے ذریعے یہ اپنی بجلی خود بناتا ہے۔ اس کا خاص کام دماغ کی بتی جلانا ہے، یعنی روشنی کے باریک جھماکوں کو دماغی خلیات پر ڈالا جائے گا جس سے کئی دماغی امراض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ سیلیم یا اسپغول کا استعمال عام طور پر پیٹ کے امراض کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی غذا یا دوا ہے جسے لوگ بلا جھجک استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سیلیم کو پیٹ کے امراض کے علاوہ بھی کئی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلیم یا اسپغول کا پودا 1 گز بلند ہوتا ہے اور ٹہنیاں باریک ہوتی ہیں۔ سرخ رنگ اور سفیدی مائل چھوٹے بیج ہوتے ہیں جسے اسپغول یا سیلیم کہتے ہیں۔ ذائقے میں پھیکا ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسپغول کا اصل وطن ایران ہے، اگرچہ درست ہو مگر دنیا میں اکثر جگہوں پر یہ خود رو پیدا ہوتا ہے۔ عرب میں بھی اس کو پایا گیا ہے۔ اسپغول پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق اسپغول کے بیجوں میں فیٹس پایا جاتا ہے۔ مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسپغول آنتوں کے زخموں اور خراشوں پر ایک تہ چڑھا دیتا ہے اور بیکٹیریا کی نشو و نما کو احسن طریقے سے روک دیتا ہے، اور جو زہریلے مواد جو ان بیکٹیریا کی موجودگی سے پیدا ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا جس کو مخصوص طرح سے الگ کیا جاتا ہے اس کو بھوسی کہا جاتا ہے۔ انسان کو اس بات کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ کب اسپغول استعمال کرنا ہے اور کب اسپغول کا چھلکا۔ بصورت دیگر الٹے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسپغول کے استعمال سے گرمی کے بخار میں تسکین رہتی ہے، سینہ اور زبان حلق کے کھرکھرے پن میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسپغول کا استعمال دمہ اور خشک کھانسی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کے عمومی امراض میں اس کی صبح و شام خوراک لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات کو 2 چمچ اسپغول 1 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح تھوڑی سی چینی ملا کر کھائیں، اس سے معدے کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ اسپغول کو پیس کر استعمال نہ کیجیے کیونکہ یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے، تاہم بیرونی استعمال کے لیے اس کو پیسا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔